حفاظت ایمان کی فکر بلا شبہ نعمت ایمان کی عطا بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور اس کی حفاظت بھی محض اس کے لطف و کرم سے ہے۔ تاہم ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہیں اور وہ ذرائع اختیار کریں جن سے ایمان کا تحفظ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں صرف اسلام کی حالت میں ہی موت آئے، یعنی عمر بھر کوشش کرتے رہو کہ جب بھی تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے۔ جب کسی قیمتی شے کے ضائع ہونے یا الٹ جانے کا خطرہ ہو تو بندہ اس کی حفاظت کے لیے چوکس رہتا ہے اور ہر ممکن تدبیر اختیار کرتا ہے، مگر افسوس کہ ایمان جیسی عظیم ترین نعمت کے معاملے میں ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ فتنوں کے دور میں ایمان کو لاحق خطرات روز بروز بڑھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے کے بجائے مزید لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، یعنی اے مسلمانوں، بلا شبہ تمہارے دلوں میں ایمان بھی اسی طرح پرانا یعنی کمزور ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ فرماتا رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فکر ایمان، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شیطان میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، بلکہ آپ جس راستے سے گزرتے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا تھا۔ اس بلند شان کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما نے منافقوں کا تذکرہ کیا تو آپ فرمانے لگے، نشدتک اللہ انا منہم، یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منافقوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رکھی ہیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، لا ولا ابرئ احدا بعدک، یعنی آپ کا نام ہرگز منافقوں میں نہیں ہے اور آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں اس طرح کھلی گواہی نہیں دوں گا، یعنی باقیوں کے راز کو راز ہی رکھوں گا، مگر آپ کے ایمان کی گواہی ڈنکے کی چوٹ پر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی شہادت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عطا کی ہے۔ جن کا ایمان پختہ تھا وہ اس کی حفاظت کے لیے اتنے فکر مند تھے، اور ہم اپنے ایمان کا حال جانتے ہیں پھر بھی لاپرواہ ہیں۔